اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، محترم والدین اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 784 ہے، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں ہم آیت نمبر 106 سے 107 کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور مختصر تشریح، اور دوسرے حصے میں دوسرے مضمون میں آیت نمبر 108 کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور مختصر تشریح۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں 783 میں آپ نے 783 میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غفلت کا جرم کے حوالے سے آیت کا ذکر سنا تھا۔ آج کے سبق میں پہلے حصے میں ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کرتی ہے، اور دوسرے اس حصے میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا دعوت اللہ ہے۔ تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 سے 107 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ مختصر تشریح۔ ان آیات میں خبردار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کا ارتکاب کر بیٹھی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود ذات، صفات یا حقوق کے اعتبار سے کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر ہی دیتے ہیں۔ بقول اقبال، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ابراہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ دولت، شہرت، وطن، باطل نظریہ، خواہشات نفس یا کسی نیک ہستی کو معبود بنانے والوں کو اپنی روش سے توبہ کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان پر اچانک اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں۔ کسی انسان کو خبر نہیں کہ اس کی مہلت حیات کب تک ہے، نہیں معلوم کہ کب اچانک وہ کہاں اور کس حال میں پکڑ لیا جائے۔ لہذا دانش مندی یہ ہے کہ فوری طور پر شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر کے زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ آئیے عزیز طلبہ و طالبات، دوسرے حصے میں قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں سمجھ بوجھ کر، میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیراؤ بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مختصر تشریح۔ اس آیات میں آگاہ کیا گیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ یہ عمل لوگوں کو دائمی عذاب سے بچانے والا ہے اور دائمی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ گویا اس میں دائی میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ عمل لوگوں کو دائمی عذاب سے بچانے والا اور دائی کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔
گویا اس میں داعی اور مخاطب دونوں کی خیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ معرف القرآن میں مفتی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، قلبی اور ابن زید نے فرمایا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرے تو اس پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگوں میں پھیلائے اور قرآن کی تعلیم کو عام کرے۔ اللہ پاک ہم سب سے قرآن مجید کی آیات کو گھر گھر پھیلانے کی ہم سے تو اللہ پاک کی کام لے لے۔ البتہ داعی خود کو بڑا پاکیزہ اور پارسا نہ سمجھے۔ ہر اعتبار سے پاک ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء و طالبات، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ کل کی ہماری ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر ہے 785، جس میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 سے 110 کی تلاوت کریں گے، ترجمہ اور مختصر تشریح، جس میں تمام رسول علیہ السلام انسان ہی تھے کے حوالے سے بات ہوگی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔